رحمت عالم پیج نمبر 14 کے لاسٹ پہ ہے اور پیج نمبر 15 تک جا رہا ہے۔ پوائنٹ ہے عبد المطلب کی اولاد۔ عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا۔ اب ان کی اولاد کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے، انہوں نے عمر بھی بڑی پائی۔ ان کے 10 جوان بیٹے تھے اور ان میں 5 بیٹے کسی نہ کسی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے۔ ان شہرت پانے والوں میں ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ کو ان 5 میں سے صرف 2 کے ساتھ رضی اللہ عنہ دکھ رہا ہے۔ یہ 2 جو ہیں وہ صحابہ بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ چونکہ عبد المطلب دادا ہیں تو ظاہر ہے ان کے بیٹے آپ کے چچا ہیں۔ حضرت سیدنا حمزہ یہ سید الشہداء بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور سیدنا عباس جو ہیں یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ دونوں صحابی رسول بنے، اس لیے رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ لگا۔ ان کے پیچھے تیسرا نام ہے عبداللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام ہے عبداللہ۔ چونکہ یہ رضی اللہ عنہ کے درجے کو نہیں پائے تو اس لیے ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لگا ہوا۔ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا آپ کی زندگی میں، اس لیے ان کو یہ ٹیگ نہیں ملا۔ ان چاروں کے بعد ابو لہب کا نام آ رہا ہے۔ ابو لہب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، جانی دشمن، اور بہت ہی ایسا شخص تھا جو نہ صرف کفر پر تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ظالم دشمن تھا۔ سورۃ لہب جو ہے وہ اسی کے بارے میں اتری تھی، تبت یدا ابی لہب۔ اچھا جی، یہ ابو لہب جو ہیں، اب یہ ان 5 کو کا ذکر کیا گیا کہ یہ کسی نہ کسی طرح بہت مشہور ہوئے۔ ابو لہب برائی میں مشہور ہیں اور باقی چاروں بھلائی میں مشہور ہیں۔ ان میں سے اب عبد المطلب کی جو ایک خاص بات ہے، بہت سی خاص باتیں ہم نے پیچھے بھی ذکر کی، لیکن اولاد کے حوالے سے ان کی ایک خاص بات جو مشہور ہے، ان کے 10 جوان بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان 10 جوان بیٹوں کے ساتھ عبد المطلب نسل کے جو دادا ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کسی وقت میں اللہ سے بیٹے مانگے اور 10 بیٹے مانگے تھے، اور تب انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں تیری راہ میں ایک بیٹا ذبح کروں گا۔ یہ انہوں نے نظر مانی تھی۔ ہمیشہ سے تاریخ میں دین کے اسی طرح بدلی ہوئی شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں، لوگوں کے عقائد بدل جاتے ہیں، لوگوں کے رسوم طریقے بدل جاتے ہیں، تو اسی طرح دین کے طریقے بھی بدل چکے تھے۔ عبد المطلب کی نظر میں یہ دین تھا، اور انہوں نے یہ منت یہ اللہ ہی کے لیے مانی تھی، خالص اللہ کے لیے مانی تھی، اور کہا تھا کہ اگر 10 بیٹے پورے ہو گئے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں ذبح کر دوں گا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے پورے عطا کر دیے، عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، اور اس دن 10 بیٹے پورے ہو گئے، اور جب 10 بیٹے پورے ہوئے تو انہوں نے ذکر کیا، لوگوں کو بتایا، اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے اللہ کے راستے میں یہ منت مانی تھی۔ اور عبداللہ بہت ہی خوبصورت تھے، ابو لہب بھی بہت خوبصورت تھے، کئی بیٹے بہت پیارے تھے، لیکن عبداللہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ جس وقت آپ نے یہ منت مانی اور کہا کہ میں نے ذبح کرنا ہے اور اس کے لیے قرآن اندازی کی گئی تو قرہ عبداللہ ہی کے نام نکلا۔ جس وقت قرہ عبداللہ کے نام نکلا تو اس وقت اس ابو طالب جو تھے، حضرت علی کے والد، جنہوں نے ان کی بعد میں پرورش بھی کی، ابو طالب آڑے آ گئے اور کہنے لگے کہ عبداللہ کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا جائے گا۔ سب لوگوں نے جب اعتراض کیا تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے منت ضرور پوری کرنی ہے۔ کیا ان کے دل میں یہ آسان تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا؟ لیکن عبد المطلب کی یہ خوبی تھی کہ اپنی کہی بات پوری کرتے تھے، کہے کا بھرم رکھتے تھے، اور اللہ کے ساتھ جو منت مانی تھی اس کو پورا کرنا ان کے مشن میں شامل تھا، اگرچہ ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ بہرحال یہ عبد المطلب جو تھے وہ ایک عرافہ کے پاس گئے جو کاہنہ تھی اور بہت ہی دور اندیش قسم کی عورت تھی، نجومی جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس گئے اور اس سے ڈسکس کیا تو وہ کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں، ایک قرہ عبداللہ کے نام ڈالیں اور اس کے مقابل دوسرے کاغذ پر لکھیں 10 اونٹ۔ اگر 10 اونٹ کی قربانی اللہ کو منظور ہوئی تو قرہ نکل آئے گا، پھر آپ 10 اونٹ ذبح کر دیجئے گا، اور اگر عبداللہ کے نام نکلی
تو پھر آپ 10 اونٹ اور بڑھا دیجئے گا، اور مسلسل جب تک عبداللہ کا نام نکلنا بند نہیں ہوتا تو تب تک آپ 10 اونٹ بڑھاتے ہی جائیے گا۔ اسی طرح ہوتا چلا گیا۔ پہلی بار بھی عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹ نہیں، پھر دوسری بار 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 تک عبداللہ ہی کا نام نکلتا رہا۔ اتنی بار اللہ نے یہی کہا کہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے۔ جب اس کے بعد پھر 10 کی اونٹ کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے جب اونٹ 100 پورے ہو گئے، تو جب 100 اونٹ لکھ کر رکھا گیا تو تب عبداللہ کی بجائے قرآن اندازی میں 100 اونٹ کا کاغذ نکل آیا۔ گویا اونٹوں کے نام قرہ تب نکلا جب 100 پورے ہوئے۔ اور دیکھ لیں یہاں سے کتنے مسائل، اس طرح ہی استنباط ہوتا ہے نا مسائل کا، کہ اللہ کے ہاں ایک انسانی جان کی دیت بھی 100 اونٹ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ 100 اونٹ کا قبول کرتا ہے ایک انسانی جان کے بدلے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح پھر ان کو ذبح نہیں کیا گیا اور 100 اونٹ ذبح کیے گئے، اور وہی 100 اونٹ جو تھے ان کے بدلے میں ذبح کیے گئے، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بھی خوبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں 2 ذبیح اللہ کی اولاد ہوں، 2 ذبیح اللہ۔ آپ سب کو یاد ہے کہ دو ذبیح اللہ دوسرے کون سے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ ہیں اور اللہ نے ان کو ذبح ہونے سے بچایا، ان کی بجائے مینڈھا بھیجا۔ اور دوسرے ذبیح اللہ آپ کے اپنے والد حضرت عبداللہ ہیں، جن کی بجائے 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ تو یہ ایک اعزاز ہے آپ کے والد محترم کا۔ اور ان کے بارے میں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جو آپ کے والد ہیں وہ چونکہ صحابی بھی نہیں ہیں اور اسلام لانے کا بھی کوئی ان کا خبر نہیں ہے، تو کیا وہ جنتیوں میں سے ہوں گے؟ تو اس بات پر سوال نہیں بنتا، اس وجہ سے کہ آپ کے والد محترم آپ کے اس نبوت کے اعلان سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو یہ فیصلہ صرف اللہ ہی کے علم میں ہے کہ ان کے اس وقت کے حالات اور ان کے اعمال کے مطابق اللہ رب العزت ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ فرمائیں۔